الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزرے. چنانچہ قرآن کریم میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ کیے. جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جتنے فرائض اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں ان تمام پر عمل کرو. اور حضور نے جو سنتیں بیان فرمائی ہیں ان تمام سنن کو بروئے کار لانا اور گناہوں سے بچنا. اس کے لیے پھر دوسرے عمل صالح میں فرائض، سنن، نوافل سب آ جاتے ہیں. اس پر عمل کرو تو تمہارا ایمان مضبوط رہے گا، بہترین رہے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. فرائض کے بعد جتنا سنتوں پر عمل کیا جائے گا، جتنا سنتوں کو زندگی میں سنوارا جائے گا، اتنا جو ہے ہمارا دین نکھرے گا. اور جو سنتوں پر جتنا اچھا اور زیادہ عمل کرے گا وہ در حقیقت جو ہے ولی کہلائے. موجودہ دور تو ایسا ہے
کہ اتنی رکاوٹیں ہیں 5 نمازوں کے بجا لانے میں کہ اگر وہ کوئی ادا کر لے 5 وقت با جماعت نماز تو اس زمانے کا ولی ہے. کوئی بھی ولی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزر سکتا. کسی کی ولایت پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ولایت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں فرائض کے ساتھ سنن پر عمل کتنا ہے. اس کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے گی، اللہ والے. دن دنیا سے اچٹ جائے اور اللہ سے لو لگ جائے تو سمجھو کہ یہ شخص بڑا اللہ والا ہے. یہ نشانی یہ آؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے دہلی میں ہیں. ان کے نام سے پوری بستی ہی ہے حضرت نظام الدین. ٹرین بھی چلتی ہے، وہی مرکز بھی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بچپن سے روزوں کے بڑے پابند تھے. روزے بہت رکھتے تھے. وہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری جو ہے ماں کے اوپر آئی. اب ماں کیا کرتی؟ وہ کمانے تو جا سکتی نہیں. تو ماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں برتن وغیرہ مانج کر جو پیسے آتے تھے اس رزق حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی. اب ابھی بھی جو گھروں میں جو ملازمائیں کام کرتی ہیں ان کی تنخواہیں اتنی تو نہیں ہوتی. آج کل تو آپ لوگ بہت تنخواہیں دینے لگے کیونکہ بیوی کو خادمہ کے بغیر چلتا نہیں ہے. شوہر مجبور ہے تو اس کو زیادہ پیسہ دے کر کے. اور موجودہ حالات بھی ایسے ہیں کہ تھوڑے پیسے کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے خاتون تیار نہیں ہوگی. وہ بیچاری اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، ہمارے گھر کا کام کرتی ہے، اس کو اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، گھر بھی چلانا ہے، تو معقول اس کو تنخواہ دینا چاہیے. کوئی حرج نہیں، اللہ نے ہم کو دیا ہم اس کو دے دیں. یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن اب سے 15-20 سال پہلے ملازمائیں جو گھر میں کام کرتی تھیں ان کی بڑی معمولی سی تنخواہ، 200 روپے 300 روپے کے اندر بیچاری پورا مہینہ کام کرتی. تو خواجہ صاحب کی والدہ بھی بیچاری اسی طرح سے کام کرتی تھی. وہ گھر میں سے کبھی کھانا مل جاتا تھا وہ بچوں کو کھلا دیا، پیسے مل گئے اس سے کچھ روٹیاں بنا لی کچھ کھلا دیا. اور پھر زیادہ تر پیسے ختم ہو جانے کے بعد فاقہ کشی کی نوبت آتی تھی. اب فاقہ کشی کر رہے لیکن بچوں کو بیچاروں کو فاقہ کشی کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑا تو سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو فاقہ ہے.
بچوں کو کیسے سمجھا؟ یہ تو اب ماں کے اوپر ہے، باپ تو تھا نہیں۔ ماں کو تربیت کرنا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، کیسے کرے گی؟ سمجھ ہونی چاہیے، دینی سمجھ تو پرورش ہو سکتی۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ دیندار لڑکی سے نکاح کرو تاکہ اس کے کوکھ میں جو بچہ جنم لے اس کو دین پڑھا سکے وہ ماں۔ تو ماں سب بچوں کو جمع کرتی تھی اور یوں کہتی تھی کہ بچوں اللہ کے مہمان بننا ہے۔ اللہ میاں کے مہمان، اللہ کتنے بڑے ہیں، ان کے مہمان بنیں گے اپنے۔ بچے خوش ہو جاتے، جی جی ماں اپنے سب اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے۔ تو فرمایا کہ دیکھو صبح میں سوکھی روٹی ذرا سی کھا لینے کی سحری کے وقت میں، اور پورے دن روزہ رکھنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے مہمان بنیں گے۔ یہ سمجھا دیں۔ تو خواجہ صاحب بڑی عمر میں روزہ ایسا رکھتے تھے جیسے ہم لوگ افطار کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ عادت آپ کو روزہ رکھنے کی کب سے پڑی؟ فرمایا ماں نے عادت ڈالی۔ فاقہ کشی ہوتی تھی، پیسہ تھا نہیں گھر میں، روزی تھی نہیں، روٹی کا نظام نہیں تھا، تو ہم لوگ روزے رکھ لیتے تھے اور روزے چلتے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو ہے روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے۔ تربیت اولاد کی کرنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو دین کی سمجھ ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے گی۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اچھا دین پڑھاؤ، اس کو دین سمجھاؤ۔ خواجہ صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی مالدار آدمی گھر آیا، اس نے ہمارے گھر میں فاقہ کشی کا اور بچوں کا یہ عالم دیکھا تو اس نے اناج اور غلہ بھروا دیا۔ اب آٹا پسواتے تھے، روٹیاں بناتی تھی والدہ اور بچوں کو کھلاتی تھی۔ چند دن بچوں نے کھایا اور چند دن کھانے کے بعد بچے شکایت کرنے لگے ماں سے کہ ماں بہت دن ہو گئے، ہم لوگ اللہ کے مہمان کیوں نہیں بن رہے؟ روزے کا مزاج اتنا بنا دیا کہ اب جب زیادہ کھلا رہے ہیں، وقت پر کھلا رہے ہیں، تو روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ یوں ماں نے روزے کا عادی بنا دیا۔ روزہ بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور عبادتوں میں کون سی عبادت اچھی؟ فرمایا سوم، روزہ رکھ، یہ بہترین عبادت ہے۔ حضور بھی کبھی شعبان کے مہینے پہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ رکھ۔ اور ہر مہینے میں 3 روزے اگر کوئی ایام 20 کے رکھ لے، 13واں چاند، 14واں چاند اور 15واں چاند، یہ روزے رکھ، ہر روزے پر 10 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 روزے پر پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جوانوں کے لیے بہت آسان۔ خواجہ صاحب کا ایک بڑا عجیب و غریب، چونکہ بہت بڑے اللہ والے تھے، دہلی میں مریدین اللہ کے بندے حضرت کے پاس آتے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، وقت کو بچانا سکھاتے ہیں۔ سب سے بڑا خانقاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے وقتوں کو ضائع مت کرو، اللہ اللہ میں لگاؤ۔ ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں فضول،
اس کے بجائے تسبیح رکھو ہاتھ میں، ہر وقت ذکر اللہ، ہر وقت اللہ اللہ. تو خانقاہوں میں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے. دنیا کے لیے تو آپ کی موبائل کی دکانیں ہیں، وہاں وہ کرو. وہاں کوئی دکان پہ آ کے کھڑا ہوگا تو کوئی ذکر اللہ نہیں کرے گا، وہ تو کہے گا کہ ذکر اللہ بہت کرنا ہے تو مسجد میں جا بھائی، دکان پہ تو موبائل کی بات ہوگی. جو کاروبار کر رہے ہوں گے اس کی بات ہوگی. خواجہ صاحب جو ہیں وہ سماع سنتے تھے. سماع کا کیا؟ سماع کا معنی کسی دیندار آدمی سے اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کا ترانہ سننا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سماع. پہلے اللہ والوں کے یہاں ہوتا تھا، اب نام بدلا. اب کیا ہو گیا؟ اس کا نام قوالی. قوالی کی کوئی گنجائش. قوالی کس کو کہتے ہیں؟ قوالی میں کیا خرابیاں ہیں؟ شرعاً منع ہے. نمبر 1 موسیقی ہوتی ہے، موسیقی جائز نہیں ہے. موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن شریف میں باقاعدہ اس کی ممانعت آئی. لغو الحدیث کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ موسیقی کے آلات، ہارمونیم، ڈرم، ڈی جے، فلمیں، ٹیلی ویژن، وی سی آر، اور موجودہ زمانے میں ہر گھر کی فلم کی دنیا، موبائل، سب آگے. موبائل اچھا کام بھی ہے، آپ کو کما کے دیتا بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور اس کے اندر خرابیاں اور برائیاں بھی. تو آدمی ہر چیز کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو، ایک برا پہلو. دیا سلائی 2 پہلو ہے. جلائی آپ نے، پیٹرول اسٹیشن پہ پھینک دی، تباہی بربادی. اور یہی دیا سلائی آپ نے جو بریانی بنانے کی ڈیگ تیار تھی اس کے نیچے لگائی تو بریانی تیار ہو جائے گی. دیا سلائی اگر ڈیگچے کے نیچے کی لکڑیوں میں لگاتے تو بریانی تیار ہو. پیٹرول اسٹیشن پہ پھینکتے ہیں تو تباہیاں مچتی ہیں. دیکھو، ایک اچھا پہلو، ایک برا پہلو. تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیقی والی قوالی جائز نہیں. اب تو قوالی مرد تو کم کرتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہیں. عورت کا قوالی کرنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہ بے پردہ ہو کر سامنے آئے گی، اور بے پردہ کی آواز سننا اور اس کے سامنے بیٹھنا ہی نہ جائز ہے، تو سننا تو بہت دور کی بات ہوگی. یہ ممانعت کی وجہ، لوگ کہتے ہیں اتنی اچھی ہم گانے نہیں سنتے، قوالیاں حضور کی سنتے ہیں. تو تم تو مولانا نہ کہتے. ایک تو موسیقی اندر بہت زیادہ ہوتی ہے جو حرام ہے. نمبر 2، گانے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. راندیر میں ایک مرتبہ ایک قوال آیا تھا، اتنا اس نے شراب پیا تھا کہ اس کو پکڑ کے تو بٹھانا پڑا تھا. اب وہ یوں کہتا ہے کہ میں کلام حقانی سناتا ہوں. منہ میں شراب اور حقانی کلام کیا سنائے گا وہ؟ پہلے بہت قوالی کا رواج تھا، اتنا رواج تھا کہ دور سے قوال بلاتے تھے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، اور جب وہ نہیں بلا سکتے تھے تو
ایک راندیر میں قوال تھے، ان کا نام چیولی کپوری تھا، ان کو بلاتے تھے کہ چیولی کپوری کو بلا دو، کیونکہ وہ باہر سے نہیں بلا سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو موسیقی حرام، جو سنانے والا ہے وہ فاسق۔ نمبر 3، جو کلام سنایا جا رہا ہے اس میں مبالغہ اور شرکی اشعار، اور سننے والے بھی سب اوباش، تو پھر کہتے ہیں وجد آیا۔ کاہے کا وجد آئے گا؟ شیطانی چیز ہے، شیطان اندر سے غلط ہے، اس کا نام وجد۔ اب خواجہ صاحب جو سماع سنتے تھے وہ نہایت متشرع اور دیندار آدمی، ایک۔ نمبر 2، موسیقی بالکل نہیں۔ نمبر 3، حمد، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک شعر جچا تلا، اور سننے والے سب جو ہیں متشرع اور دیندار۔ ایسے ماحول کے اندر اشعار سنے جاتے تھے، سماع سنا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ کے اندر جو ہے شام کے وقت جو ہے موت کی یاد کے اشعار سنائے جاتے۔ موت کی یاد کرو، تو آدمی کو موت کی یاد آ جائے، روزانہ موت کو یاد کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ کتنا بھی کروڑوں کا سامان ہوگا لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا پڑے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بن جا رہا۔ جس زمانے میں یہ سماع چل رہا تھا، خواجہ صاحب کے یہاں خیمہ تنا ہوا تھا، اس زمانے میں داروغہ ہوا کرتے تھے جو نمازوں کے لیے، دین کے لیے لوگوں کی خبر لیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے کے اندر خواجہ ضیاء الدین سنامی ایک داروغہ تھے، بڑے دیندار، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت، اللہ والے، وہ داروغہ تھے دہلی کے۔ گشت لگا رہے تھے اور انہوں نے سماع سنا، یہاں جاؤ میرے پاس۔ تو حضرت نے دور سے کہا خواجہ صاحب بند کرو اسے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اس کو بند کرو۔ لیکن حضرت ایک حال میں تھے تو بس وہ وجد میں سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ داروغہ صاحب کے ساتھ پولیس والے بھی تھے، خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، خیمہ رسیوں پر ٹکتا ہے، کہاں رسیاں کاٹ ڈالو خیمہ گرے گا تو بند کر دے، چاروں رسیاں کاٹ ڈالی، خیمہ یوں ہی کھڑا رہا، گرا ہی نہیں۔ ضیاء الدین سنامی نے کہا نہیں گرا تو نہیں گرا، لیکن یہ خلاف شرع ہے، شریعت کے خلاف، نہیں مانتا میں اس کو۔ دوسری مرتبہ خواجہ صاحب کو کہا روک دو، روک دیا خواجہ صاحب، سنت کے خلاف۔ جی حضرت سنت کے خلاف ہے، سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، صحابہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حضور کے یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ اللہ کا تو ذکر ہے، اس کا ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے بند کر دیتا ہوں، داروغہ ہے، پولیس آفیسر ہے، بند کر دی۔ تیسری مرتبہ پھر جو ہے داروغہ صاحب آئے، یہاں سماع کا سلسلہ چالو ہے، اللہ 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 کی حمد چاری، حمد اللہ ہی کی تو ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کس کی حمد کریں گے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے مالک ایک ہی اللہ، اسی کی حمد ہونی چاہیے۔ دکانوں پہ بیٹھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد جاری رکھو، دیکھو برکتیں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بڑا ورد ہے یہ،
اور اللہ کے یہاں بڑا وزنی ہے. حدیث میں فرمایا سبحان اللہ سے عمل کا جو پلڑا ہے نورانی وہ بھر جاتا ہے. الحمدللہ یملأ ما بین السماء والارض. اور الحمدللہ جب آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے قلعے بھر جاتے ہیں. اپنے اوقات کو ضائع مت کرو. جو وقت فرصت کا مل جائے اس میں اللہ اللہ کرو, اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو. بہت اچھی چیز ہے ذکر. ذکر کی بڑی برکتیں, کاروبار میں بھی برکتیں, آپ کی زبان بھی نورانی اور آپ کا اللہ کے یہاں اجر بھی جاری. گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے, غیبت سے بہترین بچنے کا ذریعہ ہے. تیسری مرتبہ ہے پکارا بند کرو, لیکن خواجہ صاحب ایک وجد کی کیفیت کے اندر تھے تو ضیاء الدین سنامی پاس آ کر بیٹھ گئے, سننے لگے. پھر خواجہ صاحب سنتے سنتے کھڑے ہو گئے. ضیاء الدین صاحب نے ان کی چادر پکڑی بٹھا دیا. پھر وجد آیا حضرت کو, پھر دوسری دفعہ کھڑے ہوئے, پھر چادر پکڑی ان کو دوبارہ بٹھا دیا. تیسری مرتبہ حضرت کو وجد آیا, کھڑے ہوئے تو ضیاء الدین سنامی بالکل سامنے ادب سے یوں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی. لوگوں نے ضیاء الدین سنامی سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ 2 مرتبہ آپ نے چادر پکڑ کر اور کرتا پکڑ کر حضرت خواجہ صاحب کو بٹھا دیا, اور تیسری مرتبہ آپ تو کھڑے ہو گئے حضرت خواجہ صاحب کے سامنے, کیوں؟ فرمایا پہلی مرتبہ حضرت کو وجد آیا تو روح نے ترقی کی, پہلے آسمان پہ پہنچی. اتنی رسائی میری بھی تھی, میں بھی پہنچا, وہاں سے ان کو لایا, یہاں بٹھایا. تم کو یوں نظر آیا کہ چادر پکڑ کے بٹھایا, لیکن حقیقت میں پہلے آسمان سے اتار کر بٹھایا ہے میں نے یہاں. یہ روحانی دنیا کی بات ہے. دوسری مرتبہ حضرت آپ نے ان کو کرتا پکڑ کر بٹھایا. فرمایا دوسری مرتبہ ان کی روح کی رسائی 7ویں آسمان پر ہو گئی تھی, میں وہاں تک جا سکتا تھا, وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے. تو حضرت تیسری مرتبہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا تیسری مرتبہ خواجہ صاحب کی روح تجلیات ربانی کے سامنے کھڑی تھی, وہاں تک میری رسائی نہیں. تجلیات کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں ادب سے کھڑا ہو گیا تجلیات کے ساتھ. خیر یہ واقعہ تو ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوا پھر بھی میں اس کو شریعت اور سنت کے خلاف سمجھتا. اتنا ہوا پھر اس کے باوجود بھی سنت کے خلاف سمجھتا. اب ضیاء الدین سنامی بیمار ہو گئے. عیادت کرنا مسنون ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ 7 حقوق: سلام کرنا, جواب دینا, چھینک آئے تو الحمد پڑھنا, اس کا جواب دینا, بیمار ہو تو عیادت کرنا, انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہونا, اور بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اخلاقی حقوق ہیں. اس کے ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبتیں پیدا ہو. جب سنو کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے تو پھر اس کی عیادت, مسلمان ہے, ہماری مسجد میں آتا تھا, بھائی تحقیق کرو. یہ جو مسجد بار جماعت بیٹھتی ہے اس میں یہ بھی تحقیق ہوتی ہے, بھائی کون حضرات بیمار چل رہے ہیں, چلو چل کر ان کی عیادت کریں, ان کو دیکھیں,
ان کی نمازوں کا گھر میں کیا حال ہے معلوم کریں، ان کو تلقین کریں. یہ مسلمان کا فریضہ ہے. اپنے بھائی کا خیال رکھنا، بے تعلق رکھنا یہ اچھا کام نہیں. اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، دوستوں کا خیال کرنا، احباب کا خیال کرنا، بھائیوں کا خیال کرنا، رشتہ دار کا خیال کرنا، سب اخلاقی فریضہ ہے. تب جا کر بھی اسلام مکمل ہوتا ہے. جب حکیم ضیاء الدین سنانی بیمار ہوئے تو خواجہ صاحب کو پتا چلا، کہا چلو عیادت کے لیے. حالانکہ حضرت بظاہر جو ہیں ان کے اس عمل کے مخالف تھے، لیکن دل کتنا اللہ والوں کا صاف ہوتا ہے، تب اللہ والا بنتا ہے آدمی جب کہ اس کا دل صاف ہو جائے. دل صاف، بیمار ہوئے، چلو عیادت کے لیے جائیں. عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت لیٹے ہوئے تھے. پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا خواجہ نظام الدین اولیاء آپ سے ملاقات کے لیے اور عیادت کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا واپس کر لو. حضرت بہت بڑے اللہ والے. کہا اللہ والے ہیں لیکن بدعتی ہیں، سماع کرتے ہیں، جائز نہیں، سنت کے خلاف. کتنا بھی بڑا ولی ہو لیکن سنت کی خلاف ورزی جائز. تو حضرت کیا جواب دیں ہم ان کو؟ نہ کہہ دو کہ تم بدعتی ہو، تمہاری عیادت کر کے میں اللہ کو منہ نہیں دکھانا چاہتا. اچھی بات. وہ تو خادم تھا بیچارہ، خادم گیا، اس نے کہا حضرت نے منع کیا ہے، آپ سنتوں کی پیروی نہیں کرتے. وہ سماج جو کرتے تھے وہ بھی خلاف شرع، اس میں ایک چیز بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت نے پسند نہیں فرمایا. کہا خواجہ صاحب نے کہ جا کر ضیاء الدین سنانی کو میرا سلام کہو، اور سلام کر کے یوں کہو کہ میں توبہ کر کے بدعت سے سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے آ رہا ہوں، یہ کہہ دو. تو یہ جا کر کے کہا. خواجہ صاحب نے اپنا صافہ بھیجا اندر سے کہ یہ خواجہ صاحب کے راستے میں بچھا دو میرا سر کا صافہ، اور اس پر چل کر جو ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء میری عیادت کے لیے آئے، راستے میں میرا امامہ بچھا دینا. تو امامہ راستے کے اندر بچھا کر ان کو لاؤ، کیونکہ انہوں نے سنتوں پر چلنے کا عہد و پیمان کیا. بڑا اللہ والا ہے یہ، لاؤ ان کو. جب خواجہ صاحب کے پاس امامہ پہنچا، فرمایا کہ ضیاء الدین سنانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کا امامہ پیر میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو تو میں سر پہ اٹھاؤں گا. اور چلتے ہوئے جو ہیں خواجہ صاحب ضیاء الدین سنانی کی عیادت کے لیے گئے، دونوں بغلگیر ہوئے. خواجہ صاحب نے فرمایا ان کی آنکھوں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ سنتوں کا عامل نہ ہو جائے. کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو، کوئی سمندر کے اوپر چل رہا ہو، کوئی بڑے بڑے شعبدے دکھا رہا ہو، لیکن دوستو اگر اس کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام نہیں ہیں، ہم اسے ولی ماننے کے لیے تیار نہیں. چاہے کتنے بھی شعبدے دکھاتا ہو، کتنے بھی کرتب دکھاتا ہو، کتنے بھی کرشمے دکھاتا ہو، کتنی بھی کرامات دکھاتا ہو، اس کو ہم استدراج کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. باقی سب سے بڑی چیز جو انسان کو ولایت کے اعلی مقامات پر پہنچاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنتوں کی اتباع. بس آج کا پیغام اس چھوٹی سی مسجد میں سنتوں کا پیغام ہے. اس مسجد میں میری حاضری رہی ہے، یہ بچپن کی بات ہے. یہاں انعام کے اندر باہر ایک سائیکل لگائی تھی، برسوں تک وہ سائیکل رہی. یہ جو مسجد ہے اس میں ایک امام تھے بہت اللہ والے،
ان سے ملاقات کے لیے میرے والد صاحب جمعہ کے روز جب یہاں سورت خریدی کے لیے تشریف لاتے تھے تو عصر یا مغرب کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر یہاں سے ہم لوگ جو ہے راندیر کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں راندیر جانا بھی بڑا مشکل کام تھا، لیکن یہاں ملاقات وہ بزرگ کی کرنے کے لیے میرے والد صاحب حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کثرت سے یہاں پر نمازیں پڑھنے کا موقع ملا۔ اب یہ بچوں نے یہاں اصرار کیا کہ بھئی یہاں تجھے جو ہے جمعہ میں حاضری دینی ہے، تو میں نے یہ بچوں کی تمنا کو سامنے رکھتے ہوئے وقت دے دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔